وہ کہیں گے ہمارے آقا آپ بڑی دیر سے آئے، اصل تو اڈیک اڈیک تھک گئے، واقعی شکر کرو میں آ گیا، اللہ دے بعد میں بڑے لتر پہن تو پتہ ہی کوئی نہیں، میں شکر کرو میں آ گیا ہیں، اللہ کا فضل ہوا میں اپڑ آیا۔ 80,000 خدام کے ساتھ ایک جلوس ہے اور اس کو تخت پہ بٹھائیں گے، 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں تھالی اس میں کھانا، ایک ہاتھ میں پیالہ اس میں مشروب اور پینا، 80,000 قسم کے کھانے اور 80,000 قسم کے پانی ان کے ہاتھ میں ہوں گے، اور ایک ایک کر کے پیش کریں گے، اور یہ سارے کھاتا جائے گا اور کھاتا جائے گا اور کھاتا جائے گا اور کھاتا جائے گا اور کھائے گا، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ پائے گا، اور ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ پائے گا۔ دنیا وچ کھاو تو پیتا نہیں جاندا، پیو تو کھاتا نہیں جاندا، ایک کم ہو سکتا ہے۔ آج کھاؤ 80,000 پلیٹیں صاف، آج پیو 80,000 پیالے صاف، اور نہ تمہاری لذت میں کمی نہ خواہش میں کمی۔ پھر اس کے نوکر کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں، ہمیں اجازت دیں۔ نوکر غائب ہوں گے تو ایک دم ایسے پردہ ہٹے گا، جیسے یہ سرچ لائٹ سے ایک دم روشنی ہوئی ہے، ایک دم ایک نور کی چمک اٹھے گی، تو ایسے ہوگا تو کیا دیکھے گا؟ سامنے ایک تخت پر اس کی خوبصورت بیوی ایسے ٹیک لگا کے یوں بیٹھی ہوگی۔ جب اس کو دیکھے گا نا تو وہ تو ایک دم، اگر موت ہوتی تو یہ مر جاتا، موت نہیں اس لیے جیندہ بیٹھا ہے، تو ان ویکھی جیسی ویکھی جیسی ویکھی جیسی کتنی دیر؟ 40 سال ویکھنے چ ٹپا دے سی۔ اس جو ویکھے دوزخ دے کالے فرشتے ہن نظر آئی حور، اس تاپے کملے ہونا ویکھی جاندا ہے۔ اخیر وہ کہے گی اما آن لک ان اما لک فینا من رغبت یا ولی الرحمن، اللہ کے ولی میرے پاس نہیں آؤ گے، مجھے دور دور سے ہی دیکھتے رہو گے۔ پھر وہ کہے گا کون ہے تو، کون ہے تو وہ کہے گی انا من اللواتی خبین لک، میں تیری بیوی ہوں، تیرے انتظار میں بیٹھی ہوں، سب کے گھر والے پہنچ گئے، میں اکیلی تیرے انتظار میں تھی کہ میرا شوہر کب آئے گا۔ اب یہ قریب جائے گا اور اس کو اس سے معانقہ کرے گا، یہ گلے لگائے گا، کتنا؟ 70 سال۔ حدیث اتنی ہے۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک بابا سن رہا تھا یہ بات، تو وہ نال دن آخن لگا مولوی صاحب کو پوچھو اگلا کام ہی ہونا ہے کہ اتنا ہی مک جانا۔ سپیشل بندہ میرے کو ہے کہ جو بابے اور پوچھتے پہ اگلا کام ہی ہونا ہے یا گل اتنا ہی مک جانی۔ میں کہا بابے نو خوشخبری دو، 100 کام پے ہوئے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اللہ ہر ہفتے نئی دلہن دے گا، ہر ہفتے۔ ایک تو ہے نا 72 مل گئیں کٹھی اور اپنے اپنے مرتبے کی ہر ایک کو مل گئیں ایک دفعہ۔ جس دن اللہ کا دیدار ہوگا، جمعے کا دن، ہر جمعے کو اللہ ایک نئی دلہن پیش کرے گا، ہر جمعے۔ ان کو بھی تھوڑ تو پوری نار واندی پئی ہے، وہ نام بیدخ، بیدخ، مشک، عنبر، زعفران، کافور، یہ 4 شیاں وچ رلی ہوئی ہیں، اتنے رب دی تجلی پمدی ہے، لڑکی نکل کے باہر آ جاتی۔ تو میرے بھائیو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، دنیا اور آخرت کے مسائل حل کرنے ہیں تو اللہ کو اپنا لو۔ آئے ہائے، جب اللہ کہے گا نا میں راضی، جاؤ مزے کرو، اب کہیں گے یا اللہ تو بڑا حسین ہے، ہمیں ایک سجدے کی اجازت تو دے۔ جیسے ہم نے دنیا میں نمازیں پڑھی اور اذان پر مسجدوں کو دوڑے اور بغیر دیکھے تجھے گرمی سردی میں سجدے کیے، رمضان کی تراویح پڑھی، رات کی تہجد پڑھی اور فرض نمازیں ادا کی، یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو اتنے حسن و جمال والا ہے، یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم ایک سجدہ تمہیں دیکھ کر کریں جیسے تمہیں بغیر دیکھے ہم نے سجدے کیے۔ آج تمہیں سجدے کی قیمت کا پتہ چلے گا۔ اذان ہوئی، 90% بھوانے کا مسلمان بیٹھا رہا اور مسجدیں خالی، سانساں، ایک صف، آدھی صف، 1.5 صف، 2 صف، باقی سارے ویل کوئی نہیں، پڑھی نہیں جاندی۔ دعا چا کرو، دعا چا کرو۔ آج نماز کی عظمت سامنے آئے گی جب اللہ سجدوں پر یہ سب کچھ عطا کر رہا ہوگا۔ بتاؤں، میرے نبی نے کہا سب سے بڑا ظالم
آپ نے اتنے زور سے کہا سارے صحابہ ہل گئے. سب سے بڑا ظالم. کہا جی کون؟ کہا جو اذان سنے اور نماز نہ پڑھے. اساں تا ظالم بنائی ونے چور نو، ڈاکو نو، زانی نو، قاتل نو، چٹی وڈی لین والے نو، رشوت والے نو. میرا نبی کہہ رہا ہے ظالم کل الجفا، بہت بڑا ظالم، وڈا ظالم. یا رسول اللہ کون؟ من سمع النداء فلم یجب، جس کو پکارنے والا نے کہا آ جا اور اس نے کہا نہیں میرے کو نہیں آیا جاندہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. ہائے ہائے ہائے. اللہ سے بڑا شہنشاہ کون ہے؟ وہ اگر بلاتا تو تکبر سے بلاتا، اے چلو آدم دی اولاد نماز پڑھو، ادھر لتر توڑے میں سرج مارنا. کبھی غور کیا ہے؟ حیا بلانے والا کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. سپاہی کو تھانے دار بلائے نا، اوے اس کے لہجے کا تکبر سپاہی کو لرزا دیتا ہے. جی سر، جی سر، جی حضور. تھانے دار کو ایس پی بلائے، اوے تو تھانے دار کی ہوا اڑ جاتی ہے، جی سر، جی سر، جی سر. تو شہنشاہ اعظم اگر بلاتا تو اس کو بھی تو تکبر جائز تھا نا، وہ بڑے تکبر سے بلاتا. پر میں قربان اور صدقے جاؤں، حیا کا مطلب کیا ہے؟ اپنی زبانیں سنو، بسم اللہ، آؤ جی بسم اللہ، تشریف لے آؤ، بسم اللہ، بسم اللہ، آؤ جی، آؤ جی بسم اللہ. اے حیا دا مطلب کہ میرے بندو بسم اللہ آؤ، میں توڑے اڑی کے کھلوتا ہوں، آؤ تو صحیح، اور میرے گھر تا آ بڑھو. این دے بعد کوئی آکھے میں نہیں امدا، میں تو نہیں پڑھی جاندی، تو اس سے بڑی اللہ کے حق میں کوتاہی اور کیا ہوگی. اور 2 دفعہ کیوں پکارا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. اللہ تے اللہ دا رسول دو میں کھلوتے ہی نے، آ جاؤ بسم اللہ، جی آیاں بسم اللہ، آؤ جی مرحبا. حیا حلا، یہ عربی دا لفظ ہے، حیا حلا، حیا حلا، حیا حلا. آئیے آئیے، تشریف لائیے، تشریف لائیے. جی میں شادی دے موقع تے نہیں کھلوتے ہوندے، شادی دے گھر والے اگو کھلوتے ہوندے، آؤ جی آؤ جی. کسی نے کرسی تے بایا، کسی نے منجی تے بایا، کسی نے کمرے چ بایا، توڑ بہاتے تو مڑ پیچھے ہٹ دین. اے کچھ میرے رب کیتا ہے، حیا حیا، آ جا نا میرا بندہ، آ جا. یہ 4 دہاڑے پیچھے تیری چھٹی کرا دیونی ہے، تو ایک سجدہ منگنا میں تینوں وہ بھی نہیں کرن دیونا. اس لہجے میں اتنی محبت تھی کہ بھوانے والوں کو شک نہ پڑ جائے کہ پتہ نہیں رب نو ساڈی نمازاں دی لوڑ پائے گئی. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. میرا بندہ تجھے کامیاب کرنے کے لیے بلا رہا ہوں، مینوں آپ لوڑ کوئی نہیں، مینوں اپنی لوڑ کوئی نہیں، تینوں کامیاب کرنا ہے. آ جا آ جا آ جا. آج اس سجدے کی طاقت دیکھنا. ہوئے اگر نمازی کسی وجہ سے دوزخ میں بھی چلا گیا تو اس کے چہرے کو آگ نہیں جلائے گی، اس کے ہاتھوں کو آگ نہیں جلائے گی، اس کے گھٹنوں کو آگ نہیں جلائے گی، اس کے پاؤں کو آگ نہیں جلائے گی. چاہے وہ راشی تھا یا ظالم تھا یا جو بھی تھا، اگر وہ نمازی تھا اور اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا تو اللہ کہے گا جہاں جہاں سجدے کے نشان، ہاتھ سجدے دی پروں زمین تے لگے، متھا لگا، نک لگا، گوڈے لگے، پیر لگے، اللہ سے اے تھارا چھڑ دیو، باقی ساڑ دیو. یا اللہ ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اجازت؟ میرا لگائے گا سجدے بھوانے میں تھے، بس ختم، چھٹ. قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، میں نے سجدے تمہارے معاف کر دیے. قد طالما اتعبتم لی الابدان وانصبتم لی الوجوہ، میں دیکھا کرتا تھا جب لوگ نہیں آتے تھے تم اٹھ کے جا رہے ہوتے تھے. میں سردی کی راتوں میں رضائی میں سوئے ہوئے تم سخت سردی کی ہواؤں سے ٹکر لیتے ہوئے میرے گھر کو آتے تھے، میں دیکھا کرتا تھا. بس مینوں اوہی کافی نے، ہن مینوں سجدیاں دی لوڑ کوئی نہیں. تسی میرے مہمان ہو، میں تہاڈا میزبان ہاں. مہمان کولوں کم کوئی نہیں لیا جاندا ہے، مہمان کولوں کم کوئی نہیں لیا جاندا. یہ تو غریب آدمی میں کہتا نا جنہ بہو اسی تو روٹی آپ کھوائی سا. تو بھائیو ان سجدوں کی قدر کر لو، یہ لوٹ کے نہیں آئیں گے، یہ لوٹ کے نہیں آئیں گے. ایک سجدہ، ایک نہیں 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 نہیں، ہن نہیں، ہن نہیں، بس ختم، چھٹی، ہن نہیں. وہ ایک 3 سیکنڈ کا سجدہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی.
3 सेकंड के सजदों ने आज तुम्हें अल्लाह के दरबार में खड़ा कर दिया है। गुलामी रसूल ने आज तुम्हें अल्लाह के दरबार में खड़ा कर दिया है। आपस में मोहब्बत से रहो, आपस में बुग़्ज़ मत रखो। हाय हाय ओए मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये कीना क्या बुरी बला है। अल्लाह ताला शब कदर में कहता है सारे मुसलमानों को माफ कर दो, पर 4 आदमी माफ नहीं करने जब तक तौबा ना करें। शराब पीने वाला शब कदर च भी महरूम रह गया, मां बाप का नाफरमान लैलतुल कदर में भी महरूम रह गया, रिश्तेदारों से बुरा सलूक करने वाला लैलतुल कदर च भी वेला रह गया, और दिल में कीना रखने वाला लैलतुल कदर से महरूम हो गया। तौबा करे, माफ है। इससे बड़ा अजाब बताऊं, इससे भी बड़ा अजाब बताऊं दिल में कीना रखने वाले का। ये उम्मत बड़ी शान वाली है, ये नबियों की शान वाली उम्मत है। अल्लाह क़यामत के दिन, मेरे नबी ने कहा, मैं और मेरी उम्मत क़यामत के दिन एक बड़ी ऊंची जगह पे खड़े होंगे, और उस दिन लोग पूछेंगे ये नबी हैं सारे? कहा जाएगा नहीं, नबी नहीं, ये मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत है। उस दिन हर इंसान तमन्ना करेगा काश मैं इसमें से होता। अब अल्लाह ताला नबियों से पूछेगा तुमने मेरा पैगाम पहुंचाया? वो कहेंगे पहुंचाया। अल्लाह कौम से पूछेगा इन्होंने मेरा पैगाम पहुंचाया? वो कहेंगे कोई भी नहीं आया साढ़े को। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे ये तो इनकार कर रहे हैं। वो कहेंगे या अल्लाह हम गवाह पेश करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कौन है गवाह? कि या अल्लाह ये तेरे महबूब की उम्मत हमारी गवाह है। ये इतनी बड़ी इज्जत है क़यामत के दिन, मैं तुहानू किवें समझाई ते किवें दसां, किवें लफ्ज कित्थों लियावां कि तुहानू गवाह 1.25 लाख नबियां दा गवाह बन के तुहानू अल्लाह ताला बुला रहा है। आओ भाई आदम तो लेके ईसा ताईं नबियां दी गवाही दियो। भाई ना गल मेरी कीती है या नहीं कीती? तो जिसके दिल में कीना होगा वो उस दिन गवाही देने से महरूम कर दिया जाएगा। तू पिछाड़ जा, तेरी गवाही जब मैंने लोड़ कोई नहीं। ये वो जिल्लत है कि जहन्नम की जिल्लत भी इसके आगे थोड़ी हो जाएगी। कभी चढ़ जा, तेरी गवाही जब मैंने कोई लोड़ कोई नहीं। भाइयों दिलों को बुग़्ज़ से पाक करो, कीने से पाक करो, नफरत से पाक करो। चंद रोजा जिंदगी है, लड़ लड़ के ना मर जाओ। जमीनों पे ना लड़ो, सियासत पे ना लड़ो, इख्तलाफ दीन पर मत लड़ो, रिश्ते नातों पे मत लड़ो। चंद दिन है मोहब्बत से गुजारो। मोहब्बत बजात खुद एक बड़ा अमल है। दरगुजर करना सीखो। तुम्हारा नबी कहता है मैं जामेना जो थोड़ी इज्जत घट जावे मेरे को ले लेवे अजे, दुनिया दा वादा। तुम्हारे नबी ने कहा मैं जामेना जन्नतुल फिरदौस घर मैं तुहानू लेके देसा, तुझे एक बारी माफ करना सीख लो। नीवे पै जाओ। तुहानू बंदे आख से नक वढ़ा छड़ी, तेनू अपने वड्यां दा भी कोई चेता ना रहा। ये सब शैतान होंगे जो तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। तुम अपनी नाक कटा दो। और तुम्हारा नबी कहता है इज्जत घट जाए तो मैं जामिन हूं, मेरे को ले ले जे, मैं देवांगा। इस तो वड्डा जामिन मैं कित्थों ले आवां? ये तो दुनिया। और अगली सुनो, क्या तुम अपनी नाक कटा दो और नीचे झुक जाओ, हार मान जाओ, नीचे हो जाओ, तो मैं जामिन जन्नतुल फिरदौस घर लेके मैं तुम देसा। अपने मां बाप को राजी करो, मां बाप को जलील न करो, मां बाप को दुख न दो। तुम्हारे मेरे नबी का फरमान है अगर मेरी मां जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पे मुसल्ले पे होता और सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता और इधर मेरे घर का दरवाजा खुलता और मेरी मां मुझे कहती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता जी अम्मा जी, मैं नमाज पीछे पूरी करसा। एक आदमी ने खुरासान अफगानिस्तान ईरान अपनी मां को कंधे पर बिठाया, पैदल मक्के पहुंचा, पैदल सारा हज पैदल कराया, मक्के ताई पैदल ले गया। तो ओ पूछन लगा उबैद इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोलों, हुजूर मां नू मोढियां ते चाया खुरासान तू मक्के पढ़ाया, हज कराया, मां दा हक पूरा हो गया। तो उन्होंने फरमाया एक घूंट दूध का भी हक अदा नहीं हुआ। एक घुट दूध दा हली हक अदा नहीं होया।